تو حضرت موسیٰ نے دو چیز دیکھی کہ جو آنے والی امت ہے، آج تک کسی نے بھلائی کا اتنا حکم نہیں دیا، برائی سے اتنا نہیں روکا، اور کسی نے آسمانی کتاب کو سینے میں نہیں رکھا، وہ رکھے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کی امت رکھے گی. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے، کتنی چیزیں دیکھی حضرت موسیٰ نے. بس کیا آگے بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک مرتبہ تورات پڑھ رہے. بولو کیا پڑھ رہے؟ تورات پڑھ رہے، اور سیدھے پہاڑ پر گئے. کہا اللہ ایک عجب ہو گیا. اللہ نے کیا؟ اللہ نے پوچھا، اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا یا اللہ عجب، کیا عجب ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ کفارتهم بالذنوب الصلوات الخمس. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابھی میں نے تورات میں دیکھا ایک امت آنے والی ہے، سب سے پیاری امت ہوگی، وہ نماز پڑھتی جائے گی، اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ ہماری فضیلت ہے کہ نماز پڑھو اور گناہ نہیں. بولو نماز پڑھو اور گناہ. باقی اگلی امت تھی نا، اگلی امت اگر کوئی رات کو گناہ کرے نا، صبح پیشانی پہ لکھ دیا جاتا اس نے یہ گناہ کیا ہے. پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، اس نے صبح میں پٹا باندھ کے باہر نکلتا. لوگ کہتے پٹا کائے کو باندھا؟ یہ نہیں کہتا کہ میری پیشانی پر لکھا ہے، کہتا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہوتا ہے، حالانکہ پیشانی پر لکھا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا. یہ امت اتنی پیاری امت ہے، نماز پڑھتی جائے گی، اللہ کہتا میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. کتنی چیزیں ہو گئی حضرت موسیٰ کی زبان. اور سننا ہے نہیں، یہ امت کی شان، یہ ہماری شان ہے بھائی. ارے بولو یہ ہماری چوتھی شان کیا بتائی معلوم ہے؟ اتنی پیاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے اور کہنے لگے اللہ یہ جو امت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کو میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی لا اجد فی الالواح امتا هم خیر امہ یاکلون صدقاتهم فی بطونہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اللہ نے فرمایا، ارے حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ بہت اچھی امت ہے جو بعد میں آنے والی ہے. یہ وہ امت ہے جن کی زکوٰۃ ویسٹ نہیں ہونے والی ہے. مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو ویسٹ ہوگی. اگلی امت نے بھی زکوٰۃ دی، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، یہ سب نے بھی زکوٰۃ دی. لیکن ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا. اپنی زکوٰۃ کو لے کے پہاڑ پہ رکھو، آگ آئے گی جلا دے گی، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی. تو پیسہ تو ویسٹ ہو گیا نا بھائی. چاندی رکھا، سونا رکھا، وہ تو سب جلا دیا آگ نے. اللہ نے فرمایا یہ امت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، ان کی زکوٰۃ کو بھی ویسٹ نہیں ہونے دوں گا. امیروں سے لیا جائے گا، مسکین یتیم بیوہ لاچار غریبوں کو دیا جائے گا، اور غریبوں کی دعا نکلے گی تو وہ امیر جنت کی طرف چلا جائے گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ امت میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہ، یہ جتنے تم سن رہے ہو یہ میرے آخری نبی محمد کی امت ہونے والی ہے. بولو صلی اللہ ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بس میں تھک گیا بھائی. بس چلو ایک بتا دو، اور ایک بتا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور آج جا کر کہا اللہ آج تو میں نے ایک امت کا نام دیکھا، بہت پیاری امت ہے، اور یہ امت وہ ہے جو حق کو حق بتائے گی، باطل کو باطل بتائے گی، اور یہ وہ امت پاور والی ہے جو دجال کو بھی قتل کرے گی. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امت تو بہت طاقت والی ہے، حق کو حق بتا دے گی، باطل کو باطل بتا دے گی، جو حق ہے اس کو حق بتائے گی، جو غلط ہے اس کو غلط بتائے گی، اور یہ امت دجال کو بھی قتل کرے گی. اللہ اب یہ امت تو میرے کو دے دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، یہ امت بھی میرے آخری نبی محمد کی امت ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تو ہماری اتنی شان بتاتا، بلکہ معلوم ہے اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارا بہت خیال کیا. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں ہاں بولو نا، آ رہی ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں یہ امت کا کتنا خیال کیا. کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون بدل دیا. ارے بولو کوئی امتی پریشان، اللہ نے قانون. یہ بچے بہت بیٹھے. چلو پھر بھی ایک واقعہ سنو گے نا آپ لوگ. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو رمضان میں کھانے کا نہیں، کتنے کام نہیں کرنے کے؟ بہت مشکل ہے بولنا. ہاں بولو نا، رمضان میں کتنے کام نہیں کرنے کے؟ 3. کھانے کا، پینے کا، بیوی کے پاس جانے کا نہیں.
وہ لوگ بول رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، 3 کام نہیں کرنے کے۔ اب آپ کو معلوم ہے مدینے پاک میں ایک صحابی ہے بہت غریب، مولانا انجم سنا ہوگا آپ نے، مدینے پاک میں ایک صحابی بہت غریب جن کا نام ہے سلیمہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی الانصاری۔ آپ لوگ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے، صرف اتنا یاد رکھے حضرت سلیمہ۔ رمضان کا مہینہ بیوی سے ملاقات کر گئے، گناہ ہو گیا نا؟ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزہ ٹوٹ گیا۔ ارے ساتھ میں بولو روزہ، روزے میں کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں۔ یہ رمضان میں نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ مولانا عارف تمہاری نئی تو نہیں ہوئی، پرانی ہو گئی؟ تو جوان ہے، میں شروع میں تو مولانا میں سمجھا یہ شادی شدہ ہی نہیں ہے، بعد میں آپ نے بتایا کہ اس کے تو بچے بھی ہیں۔ ایسی جوانی اللہ ہم کو دیتا ہے۔ بولو نا کون صحابی؟ حضرت سلیمہ، نئی نئی شادی ہوئی تھی، رمضان کا مہینہ آیا، بیوی کے پاس گئے۔ اچھا بیوی کے پاس چلے گئے، اس کے بعد خیال آیا اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، کیا کروں، روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ سچے لوگ تھے، جھوٹے لوگ نہیں تھے، الصحابۃ کلھم عدول، سب سچے تھے۔ وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر اللہ کے رسول کو صاف شبدوں میں کہہ دیا اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ، مجھے معلوم ہے کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، لیکن اللہ کے رسول نئی نئی شادی ہوئی، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو مارنا ہے تو مجھے مارو، قتل کرنا ہے تو قتل کرو، آپ کو جو سزا دینا ہے دو، میں نے اپنی گردن جھکا دی کیونکہ میں غلاموں کا غلام ہوں اور آپ آقاؤں کے آقا ہے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا قاعدہ تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، قاعدہ یہ ہے فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو، جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا غلام آزاد کرو، تو کہنے لگا اللہ کے رسول غلام آزاد کرو، خود غلام کی طرح جیتا ہو، کھانے کے لالے پڑے ہیں، کپڑے برابر نہیں ہیں، میں کیسے غلام آزاد کروں گا، میرے پاس یہ طاقت ہی نہیں۔ بولو طاقت ہی نہیں۔ اس وقت میری پوزیشن اتنی غریبی کی ہے کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، فصیام شہرین متتابعین، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھو، پنشمنٹ، پینلٹی۔ کتنے روزے؟ 60 نہیں، 60 تو رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو رمضان شروع ہوا ہے، یہ 30 پورے کرنے کے پھر 60، کتنے ہوئے؟ 30 میں بیلنس کھو گیا، 60 میں کتنا بیلنس کھو جائے گا؟ اللہ کے رسول 30 میں یہ حالت ہوئی، آپ تو کہتے ہو اللہ کے رسول نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، جاؤ مدینے میں غریب بہت ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 60 غریبوں کو پیٹ بھر کے۔ اللہ کے رسول پہلے ہی تو بتا رہا ہوں میں خود بھوکا ہوں، اب میرے پاس پیسے ہی نہیں، آپ کہتے ہو 1-2 کا بولے تو سمجھ میں بھی آوے، 60 غریبوں کو کھانا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عجیب ہے، تم غلام بھی آزاد نہیں کرو گے، تم 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھو گے، تم 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤ گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، اگر میرے پاس کوئی اناج غلہ لے کر آئے گا میں تم کو مالک بنا دوں گا، پھر جا کے مدینے کے غریبوں میں بانٹ دینا، تمہارا کفارہ ادا، تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ تو جا کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کو پوچھے کچھ آیا، کچھ آیا؟ اللہ کے رسول کہے بیٹھو، تم میرے سامنے ہی تو بیٹھے ہو بس، لیکن اللہ کا کرنا، کوئی ایک جماعت آئی اور آ کر اللہ کے رسول کو غلہ دیا، اناج دیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا آئی نا سلیمہ، رہے وہ سلیمہ کہاں ہے؟ تو وہ تو وہیں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول لبیک کیا ہو؟ کہا چلو یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا ہے، یہ ایک بوری میں 30 آدمی کا کھانا، کتنے آدمی کا کھانا ٹوٹل ہو گیا؟ 60۔ ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو، ایک بوری اپنے یہ کندھے پہ ڈالو، اور جاؤ مدینے کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو کھلا کے آؤ۔ وہ حضرت سلیمہ نے ایک بوری یہاں رکھی، اور بولے ایک بوری یہاں رکھی، وہ اٹھائے، ارے کتنا بیچارے کمزور، لیکن اٹھائے، اور معلوم نہیں، میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پھرے ہوں گے، پھر واپس آئے ہمارے نبی کے پاس اور دونوں بوری بھری ہوئی لے کر آئے۔ بولو دونوں بوری۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا 60 مسکین کو کھانا کھلانا، تم تو واپس بوری اناج کی لے کر آئے۔ کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں پورے مدینے میں گھما، پورے مدینے میں گھما، میرے سے زیادہ غریب میرے کو کوئی ملا ہی نہیں۔
اللہ کے رسول سب کے گھر میں کچھ کچھ تھا, میرا گھر ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی جو, آپ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی اس وقت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ ہمارے نبی کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی جب مسکراتے تھے نا تو صرف آگے کے دانت نظر آتے تھے, لیکن کبھی کبھی ہمارے نبی مسکراتے تھے تو داڑھ مبارک نظر آئی. ہمارے نبی مسکرائے, داڑھ مبارک نظر آئی اور کہا جا, میرا اللہ کہتا ہے یہ سارا کھانا تو ہی لے لے اور تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. اللہ کو پیار آتا ہے تو اس امت پر ایسا پیار آتا ہے. سننا ہے اور سننا ہے, پھر وصولی کروں گا. سننا ہے, یہ رمضان کی بات کروں. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا, مغرب کے ٹائم پہ افطاری ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, ہوتی ہے. رات کو احمد آباد کے توے گرم ہوتے ہیں. ہاں, رمضان میں جو کمائی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے میں جتنا نہیں کھاتا نا اتنا مسلمان رمضان میں کھاتا ہے. ہاں, میں خود بھی, اب میں آپ کو کیا بولوں, میں بھی توے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی. مولانا کو تو معلوم ہے ہمارے انگلینڈ کے روزے کتنے بڑے. میں اور مولانا ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں, مولانا حبیب صاحب. اب یہ تو پٹھان ہے, میں اٹھ پٹھان. اب یہ تو معلوم نہیں, رکھ لیتے, روزہ رکھ لیتے. میرے کو تو شام کو 4 بجے سب کو بولتا ہوں, کوئی میرے سامنے آئے گا نہیں, کوئی میرے سے بات کرے گا نہیں, کیونکہ میرے کو معلوم ہے وہاں پہ رات کو 8 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے. اور عصر سے مغرب بیان کرنے بیٹھتے ہیں نا بھوکے بھوکے. پہلے تو الحمدللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ تو دھیرے دھیرے جوش آتا ہے. اور کاش احمد آباد UK میں ہوتا, وہاں تو کیسے ٹھنڈے ٹھنڈے مرغے بیٹھے ہوتے. ہاں, کوئی ادھر بیٹھا, کوئی ادھر بیٹھا. ارے بھائی قریب آ, تو وہ وہاں سے کہتا مولانا آئی ایم آلسو فاسٹنگ. یعنی مولانا میں نے بھی بہت لمبا روزہ رکھا. تو میں کہتا عقل بن کے بندے, میں نے بھی تو روزہ رکھا. لیکن وہاں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہوا, ورنہ پہلے جب رمضان آیا, بولو رمضان پہلے, تو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب میں. بولو افطاری کا ٹائم شروع ہوتا تھا اور ختم ہوتا تھا عشاء میں. مغرب کا وقت شروع, روزہ ختم. عشاء کا وقت شروع, روزہ پھر سے. صرف کتنا ٹائم ملتا تھا, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ, باقی روزہ رکھو. شروع میں آیا تھا ایسا روزہ, بہت مشکل تھا. بولو مشکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھائی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ملے تو مطلب 23 گھنٹہ روزہ ہی رکھنے کا نا. وہ تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس, ساتھ میں بولو کیا نام ہے, آواز سے بولو کیا نام ہے. وہ بیچارے گھر میں آئے, مغرب کے وقت آئے. بیوی نے کہا کہ چلو افطار کا ٹائم ہو گیا, ایک کھجور کھا لی. بولو ایک کھجور. اب بیوی کو کہا ذرا گرم گرم روٹی پکاؤ, میں جلدی جلدی کھا لوں گا. اور سو گئے. اب بیوی اٹھا رہی ہے, اٹھو عشاء کا ٹائم آ جائے گا. ارے عشاء کا ٹائم آئے گا, روزہ شروع ہو جائے گا. ارے گرم گرم روٹی تیار ہے, عشاء کا ٹائم آئے گا. لیکن وہ اتنے نیند میں تھکے ہوئے, کیونکہ وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے تھے, کندھے پہ اٹھاتے تھے, مدینے کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. اب وہ اتنے تھکے ہوئے کہنے لگے بیوی کو, نہ میں بعد میں کھاؤں گا. عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب رات کو ان کی آنکھ کھلی, بیوی کو کہا گرم روٹی. اب کھائے کی گرم روٹی, روزہ شروع ہو گیا. بیچارے کچھ نہیں بولے. کیا کھائے تھے انہوں نے, ایک کھجور. اب دوسرے دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے, کاٹ کے آئے, مدینہ میں جب بیچنے آئے تو دھاڑ کر کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بولو بے ہوش ہو کے. سارے صحابہ جمع ہو گئے, پتہ چلا یہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی کو پتہ چلا تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے کہا بیچارہ قیس کچھ کھایا نہیں, اتنا لمبا روزہ ہو گیا. حضرت جبرائیل آئے, کہا آج سے اللہ نظام بدل رہا ہے. اب روزے کا افطار کا ٹائم مغرب سے عشاء نہیں, مغرب میں شروع ہوگا, فجر میں جا کے ختم ہوگا. پورا نظام اللہ نے بدل دیا. آیت کریمہ نازل ہوئی, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھے میرے ساتھ میں, پڑھے نا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا, اب سے روزے کا ٹائم بدل گیا, کیونکہ مصطفیٰ کے صدقے قیس پہ رحم آیا. ہم نے قیامت تک روزے کا نظام بدل دیا. بولو سبحان اللہ. تو یہ امت کتنی پیاری ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بتا دوں, نہیں اب بہت ٹائم ہو گیا, بہت ٹائم نہیں ہوا. بچے بھی جاگیں گے آپ لوگ. یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں بہت اچھا. کسی ایک پر کرم ہوتا ہے, پوری امت پر رحم ہوتا ہے. حضرت قیس پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. وہاں حضرت سلیمہ پہ کرم ہوا, امت پہ رحم ہو گیا. ایک بات بتاؤں, ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے. ہمارے نبی کس کے گھر میں آئے؟
اور آج ہمارے نبی بہت حشاش بشاش اور بہت خوش نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ بہت خوش نظر آتے ہیں. آج موقع بہت اچھا ہے. حضرت عائشہ دھیرے سے گئی, کہا اللہ کے رسول آج تو آپ بہت خوش حشاش بشاش نظر آتے. فرمایا ہاں, کیونکہ اللہ نے بہت اچھی اچھی آیتیں مجھ پر اتاری ہے. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک بات کہوں, آج تک میں نے کہا نہیں, بیوی ہوں میں, آپ کی بیوی ہوں, امت کی ماں ہوں, آپ کی بیوی ہوں, ایک بات کہوں جو آج تک میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بول بول عائشہ کیا بولنا, کہہ دے کہہ دے. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو نا, کیونکہ آپ کر دیں گے زمین پر آسمان پر میری مغفرت ہو جائے گی. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, بولو سبحان اللہ, یوں ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہم اغفر لعائشہ, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت وما تاخرت وما اسرت وما اعلنت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میری بیوی عائشہ کو معاف کر دے, اگلا بھی معاف کر دے, پچھلا بھی معاف کر دے, ظاہر بھی معاف کر دے, باطن بھی معاف کر دے, اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے. بس ہمارے نبی نے اتنی دعا مانگی. حضرت عائشہ نے ہمارے نبی کو کہا آج آپ نے میرا دل جیت لیا, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگ لی, میری مغفرت تو چوکس ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا اس وقت میں نے تمہارے لیے مانگی ہے نا, ہر نماز کے بعد میرے ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا. بولو سبحان اللہ, بولو بولو نعرہ تکبیر. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اللہ تعالی, فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی, میں ہر نماز کے بعد ہر امتی کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں. کرم عائشہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم قیس پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, کرم سلیمہ پر ہو گیا, رحم امت پر ہو گیا, لیکن امت پر رحم ہو گیا, ہمارے مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو گیا. بتاؤ یہ امت کی شان سے بڑھ کر کوئی شان؟ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں مریں گے کیسے بھی مریں گے, جئیں گے کیسے بھی جئیں گے, لیکن اللہ کی قسم ہم امتی سے بڑھ کر کوئی امتی ہو. اس لیے میں اب آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آخری بات ریکویسٹ کر رہا ہوں, جب نبی کے صدقے ہم کو سب کچھ ملا ہے, اے یہ کپڑا پہنا نا میں, اے بولو یہ پہنا نا میں, یہ نبی کا صدقہ, بولو نا یہ نبی کا, یہ آنکھوں سے دیکھتے بولو نبی کا, ساتھ میں بولو نا یہ منہ سے بولتے بولو نبی کا, یہ زمین بولو نبی کا, یہ آسمان نبی کا. ارے ہمارے پیٹ میں جو لقمہ روٹی کا جاتا ہے نا, پیٹ جس سے بڑھتا ہے بولو وہ نبی کا صدقہ. پانی کا گھونٹ جس سے پیاس بجھتی ہے بولو نبی کا. ہماری روٹی نبی کا صدقہ, ہمارا کپڑا نبی کا صدقہ, ہمارا مکان نبی کا صدقہ, ہماری بیوی نبی کا صدقہ, ہمارے بچے نبی کا صدقہ. میرے پیارو اب ایمان سے بولو کون کون اس نبی سے محبت کرتا ہے؟ کرتے سب محبت کرتے؟ ہاتھ کس کے اوپر کرو نا, دونوں ہاتھ اوپر, اور ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن, نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ جو کرتے وہ ابھی ربیع الاول, اور بہت زبردست ایک اعلان ہوگا مصطفیٰ کا دامن, بولو بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن, علی کا دامن, حسین کا دامن. اللہ کی قسم یہ بولو, اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں ہے. میں میرے صورت میں میرے گھر میں تھا, اس وقت میں چوتھے مالے پہ رہتا تھا, اب تو اوپر 12ویں مالے پہ چلا گیا. آپ تو آتے بھی نہیں میرے گھر پہ, آنا بھی نہیں. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے, بہت کڑیل دماغ کی ہے, بولے انجم بہت کڑیل دماغ کی ہے بھائی. تو میں چوتھے مالے پہ تھا اور نیچے کچھ لوگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں چوتھے مالے سے شروع ہو گیا زور سے, میں نے کھڑکی میں سے منہ نکالا, میں نے کہا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پیچھے سے میری بیوی آئی, کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ لوگ جتنا اچھا بولتے ہیں نا کوئی نہیں بولتا, یہ لوگ بولتے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی وہی بولتا ہوں, بس معاملہ گڑبڑا تک ہے کہ پکڑا نہیں اور چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسا دیکھو یہ میں نے مائک پکڑا, بولو پکڑا, اب میں کہوں گا احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا, احمد آباد والوں مائک نہیں چھوڑوں گا. آپ آپس میں کہیں گے آج قاری مدنی نہیں چھوڑے گا کیونکہ پکڑا ہے. لیکن اگر میں یوں ایسا بیٹھا ہوں اور میں بولوں مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا, کوئی کہے گا تیرا باپ پکڑ تو صحیح پہلے. ابھی میں وہاں گیا تھا,
अजमेर के करीब 3 दिन पहले मैंने अभी कासिम भाई को भी बताया कि मैं अजमेर के करीब गया था। हमने फातिहा पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने किताब में पढ़ा हज़रत मौलाना इनामुल हसन, जिनको हम हज़रत जी कहते हैं, बाकायदा सफ़र करके अजमेर गए, उनके लिए अंदर जाने का इंतज़ाम किया गया। आपने फातिहा पढ़ा और 2 घंटे तक मुराकबा किया। मैंने सोचा इतने बड़े हज़रत जी जाते हैं तो मेरे जैसे गुनहगार को काय को फातिहा नहीं पढ़ने का। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि रबीउल अव्वल में बोलो हमारे नबी का और हमारे नबी का, तो इसी रबीउल अव्वल में तो अजमेर वाले बाबा अजमेर पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल में ही अजमेर वाले बाबा बोलो कहां पहुंचे? अजमेर पहुंचे। और कैसे पहुंचे मालूम? ऐसे नहीं तो हज में गए थे। बोलो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां गए थे? हज में गए थे। हज हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज उस जमाने में इतनी भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती थी। हजरत अजमेर वाले बाबा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर एक मरतबा बोलो कहां पर गए थे? और हज मुकम्मल हो गया। अब जब हज हो गया तो अपने सारे साथियों को जमा किया और कहा मेरे साथियों जिनको जाना हो चले जाओ, मैं तो मदीने को अपना वतन बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं वापस जाने वाला, अब यही गुलशन मेरा गुलशन होगा, यही चमन मेरा चमन होगा, यही वतन मेरा वतन होगा। सब साथियों ने कहा हजरत हम भी आपके साथ रहेंगे। तो कहा रहो, देखो यहाँ तो ऐसा मामला है, मदीने में आए हैं, मदीने वाले हमारे सरकार का मामला यही था, मिले तो रोजी न मिले तो रोजा, मिले तो रोजी न मिले तो। अजमेर वाले बाबा ने कहा सब तैयार हो गए। लेकिन रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए, बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाब में जब नबी आए तो नबी आते, नबी के सिवा कोई नहीं आ सकता। बोलो ख्वाब में कोई भी, ये ख्वाब की दुनिया बहुत अजीब है। कोई क्या क्या देखता है ख्वाब में, बोलो देखते ना अजब अजब चीज देखते। लेकिन इतनी बात याद रखना कि नबी ख्वाब में आए तो नबी ही आएंगे, नबी की शक्ल लेकर कोई। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फकअन्नमा रानी ला यतमस्सलु शैतानु बी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते मैं किसी के ख्वाब में आ जाऊं और दुआ करो ना आ जावे। अरे बोलो ना सही में आते आते, सिर्फ आते नहीं है, वो खुशकिस्मत होता है जिसको गले भी लगा लेते हैं। ये ख्वाजा अजमेर वाले बाबा सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए तो कहा कि क्या इरादा है? अजमेर वाले बाबा रोने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे मदीना रहना है, आपका मेहमान बनना है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा हुक्म है तुम्हें हिंदुस्तान अजमेर जाना है, बोलो सुभान अल्लाह। आँख खुल गई भाई, हो सकता फटाक से आँख खुल गई। आँख खुली, हिंदुस्तान जाना, अजमेर जाना, हमें तो हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं मालूम, जबान भी नहीं मालूम। हजरत ख्वाजा ने अपने सारे मुरीदों को जमा किया कि अल्लाह के रसूल कहे हिंदुस्तान जाना, मगर हिंदुस्तान का रास्ता कहाँ मालूम, हिंदुस्तान की जबान नहीं मालूम, हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान का खाना, हमें कुछ नहीं मालूम। खैर पूरा दिन गुजर गया। रात को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फिर सोए, बोलो ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, गए नहीं हिंदुस्तान अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोए, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कैसे जाऊं, रास्ता ही नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल ने अपने कपड़े मुबारक से एक नक्शा निकाला, चमड़े का, मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला। कहा देखो ये रास्ता बना है, इसी रास्ते पर चले जाओ, हिंदुस्तान में अजमेर पहुंच जाओगे, बोलो सुभान। लंबा सफर है लेकिन पहुंच जाओगे। बस हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, नक्शा हाथ में, सब मुरीदों को कहा तैयारी करो, चलो तैयारी करो, हिंदुस्तान जाना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और नक्शा भी हमारे हाथ में। जब सारे लोग तैयार होकर आए तो कहा नहीं जाना है। सबने कहा हजरत नहीं जाना है? कहा जाना है, मगर एक सवाल पूछना है जो बाकी रह गया। रात को सोई, कौन सी रात? अल्लाह के रसूल ख्वाब में मोइनुद्दीन गए नहीं, रास्ता भी तो बता दिया, गए नहीं। कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, जाना तो है लेकिन अजमेर जाऊंगा, बहुत दूर है, नक्शे से पता चला बहुत दूर है हिंदुस्तान, जाऊंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आंखों में आंसू थे, मोइनुद्दीन आओ आओ इधर आओ, क्या उम्मत पर एहसान है, आओ इधर आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पे रखा और कहा जाओ
ہندوستان جاؤ، اجمیر جاؤ، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، جہاں جاؤ گے میری یاد آئے گی، گردن جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا۔ یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے اجمیر میں لوگوں عمرے پہ جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، نبی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، کوئی معین الدین کے سینے کو پھاڑ کر دیکھے، گردن جھکاتے ہیں محمد کا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو یہ محبت، اس کو کہتے ہیں محبت، جو اجمیر والے بابا کی محبت کریں گے ویسی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں اتنا بولنا، اجمیر والے بابا سے کون محبت کرتا ہے؟ دیکھو کیسے آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بولو نا اجمیر والے، میں نے کہا نا محبت کرتے نا ہم لوگ، جاتے نا اجمیر، ویڈیو کوچ بس، ٹرین، فجر کی نماز اڑی، ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز گئی، خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ حضرت بھی کہتے ہوں گے نفل زندہ کرنے آیا اور میرے مصطفیٰ کے فرض کو چھوڑ کر آیا۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو فرض ہے وہ فرض ہے، اس کو کوئی مٹانے والا، بولو نا مٹانے والا۔ اچھا میرے کو چل سب بات چھوڑو، اجمیر والے بابا سے محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ، محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو؟ ان کے ابا کا نام؟ کوئی جا کر، لیاقت بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا، یہ احمد آباد والوں سے پوچھتا ہوں، کوئی جا کر اپنی بیوی کو جا کر پوچھے اے تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ اپنے 4-5 بچے کتنے ہوئے مولانا؟ جتنے بھی ہوئے مولانا شرماتے بہت ہیں بھائی، میرے کو لگتا ہے بیوی کے سامنے بھی شرماتے ہوں گے مولانا انجم۔ کوئی بیوی کو جا کے پوچھے کہ تیرا 4 بچے ہو گئے اور پوچھے تیرا ابا کا نام کیا ہے، گھر میں دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ آج تک تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے؟ حالانکہ شادی کو 8 سال ہوئے، باپ کا نام نہیں معلوم ہے۔ ہم اجمیر والے بابا سے محبت کرتے 40 سال ہو گئے، باپ کا نام نہیں معلوم ہے۔ تو محبت ہے کہ صرف ایسے ہی جو جی میں آیا بول دینے کا؟ آج میں آپ کو بتاؤں، سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ خواجہ غریب نواز، بولو خواجہ، سب سنتے جانا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اچھا چلو ایک بات بولو، ان کے ابا کا نام نہیں معلوم، کوئی دادا کا نام بتا دو نا۔ ابھی کہتے ہوں گے یہ پاؤلی ہے، جب باپ کا نہیں معلوم دادا پہ کائے کو جاتا مولانا انجم؟ سنا دو بھائی، سنا دو بھائی، سنا دو۔ لیکن آج میرے کو یہ مجمع بہت ٹھنڈا لگتا، بولو نا سبحان اللہ، بولو نہیں، میں تو سنا۔ یہ آپ لوگوں کی بیوی کچھ زیادہ احمد آباد میں، اور میں 1 سال نہیں آیا، اس میں زور بڑھ گیا۔ آپ کے گھر میں تو نہیں بڑھا نا؟ میرے گھر میں کچھ پھونک مارو نہیں تو پھور کر کے زور سے۔ وہ بولتے نا بیوی احمد آبادی عورت ایٹلے بہت ڈینجر ہے، یہاں عورتیں بیٹھی ہوگی مونا، چپ چاپ لے کے میرے کو نکل جانا، میرے کو چپ چاپ نکل جانا میرے کو، باقی احمد آباد نہیں بہری ہو ایٹلے بہت ڈینجر۔ ایک احمد آباد کا واقعہ معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں کہ نہیں؟ میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن بنا دے احمد آباد کا واقعہ ہے، جاتا کیا ہے؟ وہ ہے نا مولانا، وہ احمد آباد میں کوئی بیچارہ بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا، وہ بڑے بڑے بزنس مین کو آپ نے دیکھا ہوگا لیاقت بھائی، جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا، ان کو جب سال کا حساب کرنا ہے نا تو آفس پہ نہیں کرتے، اپنے مینیجر کو بلا لیتے ہیں۔ کہاں پہ؟ گھر میں، اور خود بھی گھر میں بیٹھ جاتے، کیونکہ وہ کیا ہے آفس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے اور وہ رجسٹر کھلتے اچھا نہیں لگتا۔ تو ہمارا بھی ایک دوست تھا، بڑا بزنس مین تھا، گھر میں آ کے بیٹھ گیا، بازو میں کس کو بٹھایا؟ مینیجر کو۔ بھائی حساب کتاب کرنے کا نا پورے سال کا، اور سامنے ٹیبل کے اوپر کمپیوٹر، کیلکولیٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل سب کچھ سامنے رکھا، کیونکہ پھٹافٹ مینیجر کے ساتھ بیٹھ کے نا، کیونکہ سیل ٹیکس نے معلوم نہیں کون سا ٹیکس نے، جی ایس ٹی نے، کتنے ٹیکس ہے، کیا کیا بھرنے کے، انکم ٹیکس وغیرہ، تو سب کی تیاری کر رہا تھا وہ۔ ابھی بیچارہ ایک دم بزی ہے مینیجر کے ساتھ حساب کتاب کرنے میں، بڑا بزنس مین ہے، دماغ پورا حساب کتاب میں لگا۔ اتنے میں وہ احمد آباد کی عورت، اس کی بہری احمد آباد نہیں، بولو نا اینی وائف، تے آوی اندر آ کے پوچھتی ہے اے میرے کو کتنا پیار کرتے ہو؟ اب ایسے ٹائم پہ شوہر ڈسٹرب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ارے ابھی تو جا، یہ میں حساب کتاب لے کر بیٹھا ہوں، یہاں ٹیکس کا معاملہ
معاملہ ہے, سیل ٹیکس کا معاملہ ہے, جی ایس ٹی کا معاملہ ہے, ہزاروں گورنمنٹ کے جھمیلے, اور تو اس میں آ کے کتنا پیار کرتے. جا اندر جا. احمد آباد کا پانی تھا. ના પહેલે તમને કેવું પડશે કે કેટલું પ્રેમ કરો છો. પહેલે તમને આ વાત તો ચોખ્ખાટ કરવી જ પડશે. ભાઈ ગુજરાતી સમજते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो. तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं. बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं. तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है. अरे ना ना वो कहीं थोड़ी बने. तमे मैंने हाचू को કેટલું प्यार करता छो. मेरे को सच बताओ कितना प्यार. अब इसका दिमाग गया, कहा तो घर में जाके कॉफी बना, चाय बना. कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो. अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है. तो उसने वो सामने मोबाइल लाओ, मोबाइल दे, लाओ अंजुम लाओ, तुम्हारा जो वाक्य है. उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख, बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है. मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की. तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी. तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू. वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता. क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की. ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा. अब पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता. देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे. हाँ, अब मेरा तवा गरम हुआ, रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा. इस पर हंसना आया, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया. अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा कासिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु. मेरे प्यारो, आपने एक पैगंबर का नाम सुना हो तो हाँ कहना. हम सब ने एक पैगंबर का नाम सुना है, सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम. बोलो सुना है सबने? जी सब ने सुना. आवाज से बोले ना. मूसा अलैहिस्सलाम. तो इतना दूर दूर बिठाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता. आइंदा से ऐसा मत करना भाई, करीब करीब बिठाना. करीब करीब बैठोगे ना इंशाअल्लाह, मैं आपको देखूं, आप मेरे को देखें. साथ में बोलो ना, आपने नबी का नाम सुना, बोलो कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम. अच्छा ये बताओ, हजरत मूसा वो पहाड़ पर जाते थे, किससे बात करते थे? अल्लाह से. आवाज से बोलो. पहाड़ पर जाते थे, पहाड़ का नाम कोहे तूर. बोलो पहाड़ का नाम कोहे तूर. कोह के माने पहाड़, तूर पहाड़ का नाम है. हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहाड़ पर जाते थे, और पूरा मजमा ताजपुर वाले सुभान अल्लाह कहना. जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर जाते थे और अल्लाह से बात करते थे, खुद अल्लाह फरमाते मैं मेरे पैगंबर मूसा से ऐसे बातें करता, ऐसे बातें करता, ऐसे बातें करता जैसे कोई किसी के कान में चुपके बातें करता हो. अल्लाह फरमाते मैं मेरे पैगंबर से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता था. बोलो सुभान अल्लाह. अल्लाह ने कुरान पाक में 16वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा से मैं बातें किया करो. बोलो ना अल्लाह हजरत मूसा से बहुत प्यार प्यार वाली बातें करे. सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह.
اب آ جاؤ، اللہ کتنے بڑے ہیں، سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی آواز بڑھا دے، پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی، سب غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات، حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح سے لے کے دوپہر، اور دوپہر سے لے کے شام، اور شام سے لے کے رات، اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا، جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر موسیٰ، آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ جاؤ گھر جاؤ۔ اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ، اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو، بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا، اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو، گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اللہ، نہیں اللہ، مجھے نہیں جانا، اللہ مجھے نہیں جانا، اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا، اللہ اتنا اچھا لگتا۔ اللہ نے فرمایا، لیکن میرے پیغمبر موسیٰ، جاؤ گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام، اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا، اللہ آپ سونے والے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں سوتا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے، سوئے، اللہ سونے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ، اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے، ارے ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے، ہم کو بہت اچھا لگتا، ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے، ہم کو بہت اچھا لگتا۔ تو میرے پیارو، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے، کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اللہ میں نہیں جانے والا۔ اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہیں نا، تو میں نے بھی ارادہ کر لیا، میں بھی سونے والا نہیں۔ ساتھ میں بولو، میں بھی سونے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم بھی نہیں سو گے؟ کہا نہیں اللہ، بات کرنے میں بہت مزہ آتا، اب طے ہو گیا، اب طے ہو گیا، آپ نہیں سوئیں گے، بولو میں بھی نہیں سوؤں گا، ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے، میں بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ، جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا، تم بھی نہیں سو گے، فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا، جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ، پہاڑ سے اتر جاؤ، اپنے گھر جاؤ، اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو، کٹورا سمجھتے ہو نا، برتن، پیالہ لے لو، اور اس میں دودھ رکھ لو، اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ، اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا، یہ تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا، اور کٹورے میں بولو نا، کٹورے میں ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے، میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے، اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے۔ اے میرے پیارو، ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، رات سے لے کے آدھی رات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہیں، ایسے کھڑے ہیں، وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے، اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا۔ وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یا حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا؟
ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو، جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، ہاں، اور بیان کرتا، پورا پسینہ پسینہ میں شراب ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے۔ تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے، تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی۔ میری طرف دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا۔ بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے، فوراً اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا، اللہ وہ دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی۔ کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہیں، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں، اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں، بولو نا اللہ سوتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تاج پور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما لا تنام، یا رب اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا، بولو جواب تو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا، کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رکھے گئے جن کا نام ہے حضرت ابی۔ پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ۔ اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت ابی قریب آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں۔ ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے، مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی؟
سب سے جامع آیت کون سی؟ سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں؟ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں، لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ بھائی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاج پور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی. ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ، پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ، ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی نماز کے بعد پڑھنے کا؟ ہر فرض نماز کے بعد. پرابلم زور سے. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ فرض پڑھتے ہو؟ اب کوئی کہے گا میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھوں گا اور فجر ہی نہیں پڑھتا. لیکن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک اور بات سن لو، ہمارے آقا تھا، اور یہ تو ابھی عمل کرنا، ابھی آج رات کو عمل کرنا. بولو انشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ، ابھی یہاں بیان مکمل ہوگا، دعا ہو جائے گی، ہم سب اپنے گھر پر جائیں گے. میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب کان کھول کر سنیں. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان. پوری رات فرشتہ ہمارے قریب ہوگا اور شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم دوستو، ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.